سب سے بڑا اللہ کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ وہ جو ہے ہم کو مسلمان بنا دیا، اسلام میں پیدا کر دیا. اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی احسان نہیں. سب سے بڑا احسان مسلمان گھرانے میں مسلمان بن کے پیدا ہونا ہے. عزیزان محترم، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا شاید کہ گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں کہ ہاؤ مینی ریلیجنس ان دا ورلڈ، یہ پورے عالم میں کتنے مذہب ہیں، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو گوگل کہے گا کہ کم و بیش 10,000 دنیا میں مذہب ہے. 10,000 مذہب ہے. 100 نے، 200 نے، 1000 نے، 2000 نے، 3000 نے، 10,000 دنیا میں مذہب ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی پوجا میں لگا ہوا ہے، کسی کی پرستش میں لگا ہوا ہے، کسی کی بندگی میں لگا ہوا ہے، کسی کو خدا بنا کے بیٹھا ہے. لیکن ہم پہ اللہ کا اتنا کروڑا احسان ہو گیا، اتنا کروڑا اس کا جو ہے ہم پہ فضل ہو گیا کہ ہم کو اس مذہب میں پیدا کیا، اس دین میں پیدا کیا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا. وہ کون سا دین ہے تو وہ ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں، خدا خود فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. جو مذہب، جو دین اللہ کا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے وہ دین اسلام ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ وہ اسلام میں اللہ ہم کو پیدا کرا تو کتنا بڑا اس کا کرم ہم پہ دے. اللہ ایسے مذہب میں پیدا کیا کہ اگر یہاں سے گناہگار بھی مر کے چلے گیا دوزخ میں تو ایمان پہ مرا تھا تو تھوڑا بہت گناہوں کے حد تک سزا پا لیتا، جنت میں داخل ہو جاتا. میرے بھائی جنت میں چلے جاتا. جتنے وقت تک گناہ کرا تھا، جتنا خطا کار تھا، جلتا بھنتا پورا عذابات لے لیتا. ختم ہو گئے تو اللہ ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل کرتا، جنت کا پروانہ دے دیتا. لیکن برخلاف ایک کافر کے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا کرنے والے کے، اگر انہیں مر گیا تو ہمیشہ دوزخ میں جاتا، ہمیشہ وہ جو ہے دوزخ میں جلتا رہتا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جو ہے دوزخ رہتا. عزیزان محترم، اتنا بڑا اللہ کا ہم غلاموں پہ احسان عظیم ہے، اتنا بڑا اللہ کا ہم غلاموں پہ احسان. اور دوسرا سب سے بڑا احسان اللہ ہم پر کیا تو وہ کیا ہے؟ آپ بولو. وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ احسان نہیں ہے کہ ہم کو مالدار بنایا، ہم کو زمینہ دیا، ہم کو جائیداد دیا، ہم کو ذاتی گھر دیا، ہمارے کو جو ہے بچے دیا، بچیاں دیا، ہمارے کو لگژری لائف دیا. یہ احسان نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا احسان کیا ہے تو وہ احسان یہ ہے کہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہم غلاموں کو پیدا کرا. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. آج یہ بات آپ کو معلوم ہے، میرے کو معلوم ہے، لیکن نئی جنریشن کو یہ بات نہیں معلوم. ہر کسی کے ذہن میں اچھائی، سکسیس، کامیابی کیا ہے تو وہ یہی بولتا کہ اسلام نہیں ہے، حضور کی امت میں پیدا ہونا نہیں ہے. کیا ہے تو لگژری لائف ہے. بلکہ ہمارے آپ کے بچے بولتے ہیں. کیوں؟ دین کی سمجھ بوجھ وہ بچوں میں نہیں ہے. اچھا سکون سے زندگی گزارنا، بینک بیلنس رہنا، اچھی جائیداد رہنا، پیسہ رہنا، سکون سے جو ہے زندگی گزرتے رہنا، اچھی بیوی ملنا، اچھے بچے ہونا، یہ جو ہے احسان ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کون بولتا ہے؟ جس کے پاس جو ہے دین کی اہمیت نہیں ہے، جس کے پاس اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کی محبت نہیں ہے، جس کے پاس رسول پاک علیہ السلام کی محبت اور آپ کی تعلیمات نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے وہ یہ بولتا کہ ہم پر دوسرا بڑا اسلام میں پیدا ہونے کے بعد احسان اللہ کا یہ ہے کہ آمنہ کے لخت جگر نور نظر، عبداللہ کی آنکھوں کا تارا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ ہم کو پیدا کرا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ وہ امت محمدیہ ہے جس میں پیدا ہونے کے لیے کئی سارے انبیاء علیہ السلام کی تمنا ہوتی تھی. نبی ہو کے یہ فرماتے تھے کاش کہ میں نبی نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے غلاموں میں پیدا ہوتا.
عیسیٰ اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ ہے۔ روح اللہ ہو کر اللہ کی بارگاہ سے قرآن ملنے کے باوجود، نبی نبوت ملنے کے باوجود، رسالت ملنے کے باوجود ان کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، ان کی نسبت میرے کو لگ جاتی بولتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہونے کے باوجود یہ بولتے تھے کاش کہ میں حضور کی امت میں پیدا ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ حضور پاک علیہ السلام کی جو ہے امت میں ہم پیدا ہو گئے، جن کے امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی کی تمنا ہوا کرتی تھی، رسول کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی نبی ہے کہ 1,24,000 انبیاء جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کی امت اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتی، اپنے نبی کے نام کا کلمہ، اور قربان جاؤ آپ اس نبی کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس نبی کے نام کا کلمہ 1,24,000 انبیاء پڑھا کرتے تھے۔ وہ نبیوں کی بولی اللہ ہماری جھولی میں بھر دیا، ہم غلاموں کو عطا کر دیا۔ اور قرآن تو ایسے چیزیں اللہ کے نوازشات ہم پہ ہونے کے باوجود ہم اس کا شکر ادا کرنا نہیں کرنا، اس کے مقرب بندے بننا نہیں بننا، تو جواب ملا کہ بننا مصحف نہیں بنے تو پھر کیا فائدہ، زندگی غارت آخرت غارت ہو جاتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سمل جاؤ، اڑ جاؤ غفلت کی جو ہے نیند سے، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت کے ذکر سے بندوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، بولو اللہ تعالیٰ۔ آج ہم سب کی سوچ اور ہمارا ذہن، ہمارا خیال کہ سکون کہاں ملتا، تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ بولتا ہے کہ سکون شاید پیسوں میں ملتا، سکون شاید اچھی زندگی میں ملتا، سکون لگژری لائف میں ملتا، سکون جو ہے خوب جو ہے جائیداد اور روپیہ پیسہ رہنے کے بعد ملتا۔ خدا کی قسم دنیا میں سب سے بڑا مالدار بھی اگر ہے تو وہ جو ہے پریشان ہے اور یہ بولتا کہ میرے کو سکون نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرے دل کو آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ جتنا زیادہ بزنس مین جتنا بڑا ہوتا انہیں جو ہے اسی کے حساب کتاب میں لگ جاتا، اس کو آرام نہیں ملتا اس کی زندگی میں۔ ارے ادھر گھپلا ہو گیا، ادھر جو ہے لاس ہو گیا، ادھر پریشان ہو گیا، ادھر پریشان ہو گیا۔ جتنا بڑا مالدار اور بزنس مین اور پیسے والا ہوں گے انہیں اس کے مطابق پریشان رہتا۔ لیکن اللہ بول رہا کہ سکون جو ہے پیسے کمانے میں نہیں ہے، سکون جو ہے شادی بیاہ میں نہیں ہے، سکون جو ہے بچے ہو جانا ان کے ساتھ زندگی گزارنا بلکہ اس میں نہیں ہے سکون۔ سکون جو ہے تیرے پاس جائیداد ہونا، بلڈنگز ہونا، عمارتیں ہونا، تیرے پاس یہ ہونا وہ ہونا، بیک گراؤنڈ مضبوط رہنا، سیونگ خوب ہونا، یہ سکون نہیں ہے۔ اگر سکون کی تلاش تجھے ہے، تجھے اپنے دل کو قرار پانا ہے، اپنے دل کو قرار ملے، اگر تو یہ سوچتا ہے دل سکون ہو جائے، دل اطمینان پا جائے، دل کے اندر ساری جو ہے الجھنیں ختم ہو جائے، مصیبتیں ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے، میں سکون فیل کروں، میں راحت فیل کروں، میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہترین سا بہترین محسوس کروں، تو اللہ بول رہا کہ ایک ہی کام کرنا، کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے سکون کی تلاش کرنے والوں، اے کمفرٹ کی تلاش کرنے والوں، اے اپنے دلوں کو اطمینان پہنچانے کے لیے کہیں کہیں پھرنے والے لوگوں، اگر تمہیں دلوں کو سکون چاہیے اپنے دلوں کو تو تم اللہ کا ذکر کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو اللہ ہر بنی آدم، ہر آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام، ان سارے لوگوں کو اللہ کا خطاب ہے کہ تو اللہ کا ذکر کرنا، تب تیرے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اسی چیز سے دور ہو گئے
دن بھر انسان جو ہے فون میں ریلز اسکرال کر لیتے بیٹھتا, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, کام کرتے بیٹھتا, پریشان ہو جاتا, تھکا ماندہ آ جاتا گھر سے کام کر کے. تو ہر وقت جو ہے انسان کو سکون نہیں ہے لائف میں. پیسے اچھے ہیں, ریل اسکرال کرنے کے لیے ٹائم بہت ہے, پھرنے کے لیے ٹائم بہت ہے, لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے, دل کو سکون نہیں ہے. کیا کرنا؟ اللہ بول رہا اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو اللہ کے ذکر بہت سارے ہیں. نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے. ذکر یعنی عبادت, اس کی یاد الہی کو جو ہے ذکر بولتے. اور یاد الہی کیا ہے؟ وہ عبادت ہے اللہ کی. تو نماز بھی عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے. روزے بھی عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے. تقویٰ بھی عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے. حج کرنا بھی عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے. راستے سے جو ہے پتھر ہٹانا عبادت ہے, ذکر الہی ہے. جو بھی آپ اچھا عمل, اچھا کام کریں گے وہ اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ذکر قرآن میں ایسا بھی بولا, بلکہ ہر بندے پر جس طرح نماز کو فرض کر دیا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, وآتوا الزکاۃ, زکات دے, وصوموا رمضان, رمضان کے روزے رکھ, کتب علیکم الصیام, تیرے پہ فرض کر دیے گئے رمضان کے روزے. تو جیسا اللہ تعالیٰ عبادتوں کا ہر بندے کو حکم دیا, اور ایک بندے کو اللہ جو ہے ایک عبادت کا حکم دیا. کیا بول کے اللہ کیا کرا؟ سب سے پہلے یہ عبادت کر, یہ عبادت کر, یہ عبادت کر, یہ عبادت کر بول کے بول دیا. لیکن جب مصطفیٰ پر درود بھیجنے کی بات آئی تو ڈائریکٹ اللہ بولنا تھا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے کلمہ پڑھنے والے, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے, مصطفیٰ پر درود بھیج, ان پر سلام بھیج. بول دیے تو اللہ کا حکم ہے بول کے نہیں مانتے تھے. جیسا نماز کے لیے مانگ کے نماز پڑھ رہا, روزے کے لیے جو ہے حکم سن کے روزہ رکھ رہا, زکات کے لیے حکم سن کے زکات دے رہا, تسبیح کے لیے حکم سن کے ذکر الہی کر رہا, ہر چیز کر رہا ہے. اللہ ایسے جو ہے ڈائریکٹ حکم دے دینا تھا. لیکن اللہ کو نبی پاک سے الفت اور محبت ایسی ہے کہ اللہ جو ہے بولا کہ اگر ڈائریکٹ حکم دے دیتا تو کرنے والے بھی ہوتے, نہیں بھی کرنے والے ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی, پیارے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں, درود بھیجا کرتے ہیں. اب کب تک بھیجتے ہیں, کب تک بھیجیں گے, یہ نہیں بولا اللہ. درود بھیجتے ہیں جب تک اللہ کا وجود ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ہے, اللہ کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ آیت میں اللہ یہ نہیں بولا کہ کب تک پڑھیں گے, تو خدا کی ذات لامتناہی ہے, کوئی اینڈ ہی نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ہر عالم کو فنا ہے, اللہ کو فنا نہیں ہے. تو اللہ بولا یصلون علی النبی, اللہ اپنے مصطفیٰ پر درود بھیجا کرتا ہے. تو جب اے انسان تیرے کو معلوم ہو گیا کہ مصطفیٰ پر درود اللہ بھی بھیج رہا ہے اور اللہ کے سارے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, جو اپنے آپ کو مومن بولتا اللہ اس سے خطاب کرتا, جو اپنے آپ کو بول رہا کہ میں ایمان والا, مسلمان کے بھی مسلمان نہیں بولا انہیں, ایمان والا بول رہا. اللہ بولا تو یا ایھا المسلمون بول سکتا تھا. مسلمان ایک ہوتا, مومن ایک ہوتا. مسلمان گناہ بھی کرتا, خطا بھی کرتا, سیاکاری بھی کرتا, بدکاری بھی کرتا, لیکن کلمہ تو پڑھتا. لیکن مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا, کامل مومن نہیں رہتا. مومن کی پھر دو قسمیں, ایک مومن کامل, ایک مومن ناقص.
تو مومن وہ جو کلمہ بھی پڑھتا اللہ سے ڈر کے بھی رہتا, اللہ کی ریکوائرمنٹس کو پوری کرتا. تو اللہ کو یہاں پر بحث اس سے ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے صبح قیامت تک ایسے لوگ آتے جو میرے نبی سے جو ہے بغاوت بھی کرتے, دشمنی بھی رکھتے, بلکہ نعوذ باللہ طرح طرح کی مصطفیٰ پر باتیں کرتے. یہ بدبختوں کو یہ آیت میں رکھتا اس نے, بلکہ اللہ ہٹا دیا ان لوگوں. اور جو کامل مومن ہوتا وہ اللہ کا مقرب ہوتا, انہیں سنتا, وہ اللہ کی سنتا. وہ جب نبی کی بات آ جائی تو بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے نبی پہ سلام پڑھتا. وہ کھڑے ہو کے سینہ تان کے نہیں, سینہ جھکا کے سلام پڑھتا. تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, ہمارے کو یہاں پر خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے. گناہگار تو ہے لوگ, خطاکار تو ہے, سیاکار تو ہے, بدکار تو ہے, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے. لہذا اللہ نے کہا مومنوں سے میرا خطاب ہے. مومن ہوگا تو مانے گا, مسلمان ہوگا تو مانے گا بھی نہیں مانے گا. مسلمان کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے, مومن کے ایمان کی گارنٹی ہے. مسلمان گناہگار خطاکار سیاکار مر گیا تو کلمہ پڑھ کے مرتا, نہیں تو ویسے مر جاتا, آخری وقت جو ہے کافر بن کے مر جاتا. لیکن مومن جس کے اندر طہارت اور تقوی اور اللہ کی خشیت ہوتی ہے, وہ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کو اپنا نبی بول کے آنکھیں بند کر لے کے چلے جاتا دنیا سے. یہ مومن اللہ کا ولی ہوتا. تو اللہ کے اولیاء اللہ کے بندے جو ہے مخالفت نہیں کرتے اللہ سے, نہ حضور سے مخالفت کرتے. تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم اپنے مصطفیٰ پر درود بھیجو, وسلموا تسلیما. اس کے بعد ایک ایسی بات اللہ بتا دیا جو اپنے لیے نہیں کرا وہ بندوں کے لیے لاگو کر دیا. اوپر کی آیت میں اللہ بولا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں. سلام کی بات نہیں ہے, سلام کی بات نہیں ہے. اگر وہ آ جاتی تھی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. قیامت تک جتنے لوگ میں مسلمان ہوں بول رہے پورے جمعے کے بعد ٹھہر کے جھک کے سلام پڑھ کے جاتے تھے. تو یہاں پر اللہ جو ہے بندوں کی آزمائش چاہ رہا, یہاں پر بندوں کو آزما رہا اللہ تعالیٰ. جب اللہ بول دیا کہ اللہ بھی درود بھیج رہا, ملائکہ بھی بھیج رہی, تو صبح قیامت تک تبلیغی جماعت کے ہو, اہل حدیث کے ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, 72-73 فرقے جتنے بھی لوگ ہو, 73 رہیں گے نا بے فرقے, تو جتنے بھی لوگ ہو سب کے سب کیا کرتے, درود پڑھتے بیٹھتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں بولا تو یہ بات میں کر رہا ہوں بلکہ کر رہا, لیکن ایک ایسی چیز جو میں تو نہیں کروں گا ان کو حکم دوں گا, وہ کرتا کہ نہیں کرتا کہ دیکھیں گے. بلکہ اللہ کیا کرا, جب بندوں کے لیے حکم دینا تھا ایک چیز ایڈ کر دیا ایکسٹرا. اب اللہ بول رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والے جب تیرے کو معلوم ہو گیا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں, صلوا علیہ, تو بھی مصطفیٰ پہ درود بھیج. اب اللہ کی ذات لامحدود, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں, ہمیشہ اللہ درود بھیجا کرتا ہے. تو کب تک بھیجنا, جب تک کہ آخری سانس سے بھیجنا. اس کے بعد اللہ بولا وسلموا تسلیما, اور مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے رہے ہمیشہ زندگی بھر. اور یہ مفعول جو ہے مطلق ہے, تاکید کے لیے آیا. وسلموا بولے تو سلام بھیج معلوم ہوتا, تسلیمہ کا لفظ تاکید کے لیے آتا, یعنی بھیجتا رہ تو سلام مصطفیٰ پر, تاکید کے ساتھ زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ. اب میرے کو جو ہے اگر یہ مارڑ پلی کے جو ہے سی ایم صاحب یہاں کے اپنے علاقے کے, یا یہاں کے جو ہے ایم ایل اے صاحب اگر یہاں کے کسی بندے کو بلائے کہ تمہارے سے ملاقات کرنا ہے, تو کپڑے استری کر کے ایسا انہوں کافر بھی ہونے دے, کیا بھی ہونے دو, ان کا مذہب کیا بھی ہونے دو, انہوں جو ہے میاں تم سے ملاقات کرنا ہے, رات میں بیٹھ کے کھائیں گے, اپن ڈنر کریں گے ساتھ میں, تو اچھے ایک سے ایک کپڑے دیکھتا, الماری میں استری کرتا, پرفیوم لگاتا, کہاں جا رہا بیگم پوچھی تو ایم ایل اے سے ملنے جا رہا ہوں بول کے بولتا. کیوں, پارٹی بھی رات میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے بولے.
اور جانے کے بعد جی صاحب ہو صاحب نہیں صاحب ایسی صاحب بلکہ جی میں جی ملاتے رہتے، ہو میں ہو ملاتے رہتے، ایسا گر جاتا قدموں میں، کیوں؟ انہیں بڑا ہے، ایم ایل اے ہے، کاما بن جاتے۔ اب جب باری آئی تمام نبیوں کے سردار کی، تمام نبیوں کے خاتم کی، تمام نبیوں کے امام کی، ہر نبی کی امت کا کلمہ اپنے نبی کے نام کا ہوتا، اور ہر نبی کا کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہوتا۔ جب باری آئی اللہ کے محبوب پاک کی، جب باری آئی حبیب کبریا کی، اور اللہ نے کہا وسلموا تسلیما کہ مصطفیٰ پر سلام بھیج، تو لیٹ کے بھیجتا، بیٹھ کے بھیجتا، میں بادشاہ کے پاس گیا تو کھڑ جاتا، جھک جاتا، اب تو کیسا بھیجتا نبی پہ سلام؟ عزیزان محترم، انتہائی ادب انسان کا، ایک انسان کا انتہائی ادب کیا ہے؟ کیا ہے انسان کا انتہائی ادب؟ ایک پولیس والے کے پاس بھی جاؤ، سی ایم کے پاس جاؤ، پی ایم کے پاس جاؤ، ایم ایل اے کے پاس جاؤ، انتہائی ادب اس کے سامنے ایسا ٹھہر جانا، ٹھہرنا، بیٹھنا بھی نہیں، ایسا ٹھہر جانا، اس کے سامنے سر نیچے کرنا، کتنا بھی بڑا سینہ رہو ایسا جھکا دینا، ہاتھ کہاں رکھتا؟ نیچے رکھتا۔ یہ ریسپیکٹ کے خلاف ہے وہ دنیا دار بڑے عہدے دار کے، ایسا جما لیتا آستینہ نہیں جماتا، کیا کرتا؟ اپنے آپ کو بنا کے جی صاحب نہیں اوکے صاحب نہیں آپ بول دیتے، یہ کرتا نہیں کرتا، ہر کوئی بولا کہ یہ کرتا۔ تو اب تیرا یہ ادب کہاں تک ہے؟ انتہائی ادب، آخری جو اس کا ادب ہے یہ چھوڑ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بادشاہوں کے پاس اس سے زیادہ ادب کیا تھا؟ پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دینا، یہ ادب تھا۔ اب اس کے پاس پگڑی نہیں ہے، کیا کرتا؟ یہ کام کرتا۔ تو ایک دنیا دار عہدے دار کے پاس، ایک بڑے جو ہے سیٹ والے کے پاس تیرا یہ ادب ہے، اور تو نہ اس کو مسلمان دیکھتا ہے، نہ کافر دیکھتا ہے، نہ اس کا مذہب دیکھتا ہے، نہ اس کا دین دیکھتا ہے، نہ اس کے اعمال دیکھتا ہے، نہ اس کا اللہ کے لیے تقوی دیکھتا ہے، نہ اس کے آخرت کی فکر دیکھتا ہے، بس عہدے دار ہے، دیندار ہو کہ دنیا دار، جیسا بھی ہو عہدے دار ہے، جھک جائے گا، اپنی انا کو گھر میں چھوڑ کے آئے گا۔ تو یہ تو تمام نبیوں کے سردار ہے، یہ تو تمام نبیوں کے امام ہے، یہ تو تمام نبیوں کے خاتم ہے۔ عجیب، سارے نبی قیامت کے دن نفسی نفسی کہیں گے، تو آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے مصطفیٰ ان کی شفاعت کرائے۔ تو ایسے نبی کی شان میں جب سلام پڑھنا پڑے گا تو کیسا پڑھتا؟ ان کی بارگاہ میں جب کھڑنا ہوتا تو کس طرح سے کھڑتا؟ جب تیرا انتہائی ادب کیا ہے وہ بول۔ جن کے صدقے میں، جن کے وسیلے میں ہمارا وجود ہوا، جن کے وسیلے میں ہمارا وجود ہوا، اللہ بولا کہ مصطفیٰ یہ 18,000 عالموں کو جو میں بنایا، یہ قدرت کا کارخانہ جو میں رچایا، یہ اپنے لیے نہیں، تمہاری شان بلند ہونا بلکہ کرا بلکہ۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، جبرائیل آ کے فرمایا ایسا کہ آسمان، یہ زمین، یہ آب و گل، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ نہر، یہ ندی، یہ سمندر، یہ تالاب، یہ جنگل، یہ بیاباں، یہ سارے انسان، یہ مخلوقات خدا بندی، اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ صرف آپ کی شان بلند کرنے کے لیے اللہ ان کا وجود کیا، اس لیے کہ اللہ کو جو چاہنا تھا، اللہ جو چاہا تھا وہ آپ سے ہو گیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میں پہچانا جاؤں، میری کوئی بندگی کرے، مجھے کوئی خدا مانے، مجھے کوئی جو ہے اپنا رب کہے، میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، جتنا کرنا تھا تم سب کر لیے۔ اب جب میرا یہ قاعدہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، تو تم مجھے یاد کرے، جتنا کرنا تھا کر لیے۔ تم تو میرے کو ایسا یاد کرے کہ اللہ اکبر تم نے کہا تو 1000 سال خالی خیام میں گزار دیا مصطفیٰ، 12,000 سال روایت میں صرف اللہ اکبر کہہ کے 12,000 سال خیام میں گزار دیا۔ پھر اللہ اکبر رکوع میں جب روح تھے، جب کی بات بتا رہا ہوں،
احادیث میں تواتر کے ساتھ روایتیں موجود ہیں. ہزار سال 12,000 سال مسلسل نمازوں میں گزار دی. 1,000 سال تک صرف اللہ کا ذکر کرنا. جتنی اللہ کی صفاتی نام ہے سارے صفاتی ناموں سے اللہ کو 1,000 سال تک مصطفیٰ یاد کیے. تو جتنا میں کو یاد کرنا تھا تم کر لیے، اب باری ہے کہ میں تمہیں یاد کروں. اب اللہ کیسا یاد کرے گا؟ آسمانوں سے تو آواز نہیں آتی. کیا کرنا؟ اب یہ مخلوق کو پیدا کرنا. اب یہ ساری مخلوق مصطفیٰ پہ درود اور سلام بھیجنا. یہ ساری مخلوق مصطفیٰ پہ درود اور سلام بھیجنا. تم لوگ ہم جمعے کے بعد فجر کے بعد ٹھہر کے ایسا ادھر کیا بولتے مدینے کی طرف رخ کر کے جھک کے کئی کو پڑھتے. صحابہ پڑھے تھے کیا؟ تابعین پڑھے تھے کیا؟ تبے تابعین پڑھے تھے کیا؟ ارے ان کے سامنے شب و روز مصطفیٰ کا جلوہ ہے، ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ جن کی آنکھوں کے سامنے ہو، جن کی صبح مصطفیٰ کے دیدار سے ہو، جن کی شام مصطفیٰ کے دیدار سے ہو، پھر وہ مدینے کی طرف، مدینے والا جن کی آنکھوں کے سامنے ہو، پھر مدینے کی طرف رخ کیوں کریں گے لوگ؟ جب مصطفیٰ کو دیکھتے تھے تو صلو علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ پر کا لفظ استعمال کر کے خود مخاطب ہوتے تھے. تو ہمارے کو مدینے سے نسبت در و دیوار سے نہیں ہے، مصطفیٰ ہے بلکہ نسبت ہے. آج جو گنبد ہمارے مسجدوں کے جو ہے ایک ایک حصے پہ جو گنبدہ نظر آتے، جو مدینے کے جو ہے گنبد نظر آتی، کیوں؟ گنبدہ تو بہت ہے لیکن یہ گنبد میں میرا مصطفیٰ حبیب آرام کر رہا ہے. یہ گنبد تو میرے حبیب سے نسبت ہے بلکہ وہ گنبد کی تعظیم کرتے. پھر صحابہ نہیں کرے نا. ارے دیوانے، صحابہ تو حضور ہی کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ تو حضور ہی کے ساتھ رہتے تھے، ان کا کیا کہنا ہے؟ تو عزیزان محترم، ہمارے پاس جو سلام ہم پڑھتے خالی ایسی سے نہیں پڑھتے. چکے ہم اپنا جتنا ہو سکے وہ انتہائی ادب ہم جو ہے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے اور بولتے کہ مصطفیٰ کا تصور کرتے مدینہ شریف کا، اور بولتے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا حبیب اللہ آپ پر سلام ہو. یہ کہاں سے نکالے؟ مصطفیٰ تو وہاں مدینے میں ہے اور وہ سعودیہ میں ہے، یہاں پر مصطفیٰ کیسا سنتے مارڑ پلی سے تیری آواز؟ تو نہیں پڑھا کیا مصطفیٰ کی حدیث؟ مصطفیٰ خود ارشاد فرمائے جمعے کے دن جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خود اپنے کانوں سے وہ بندے کا درود سنتا ہوں میری امتی کا. اکثروا علی صلاتکم، تو اپنے درودوں کا مجھ پر کثرت سے بھیجتے رہو بلکہ بولو، اس لیے کہ میں خود اپنے کانوں سے جمعے کے دن سنتا ہوں. اور جو عام دنوں میں نارمل بغیر صدقے دل سے اپنے آپ کو حاضر اور ناظر نہیں رکھ کے ایسی پڑھتے رہتا، تو حضور بولے کہ تو صدقے دل سے نہیں پڑھا، بس پڑھ لیا، فرشتے تیرے باپ کے نام کے ساتھ تیرا نام میرے پاس پیش کرتے بلکہ بولے. اور جو عام دنوں میں صدقے دل سے بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جیسا بھی صدقے دل سے پڑھا، مصطفیٰ بولتے میں خود سنتا ہوں. جمعے کے دن جس طرح سے بھی تو جو ہے درود پڑھ، میں خود اس کو سنتا ہوں بلکہ بولے. تو اللہ جو ہے بول دیا کہ حضور پہ درود پڑھ، اور حضور بولے کہ میں خود سنتا ہوں. اور اللہ کا حکم ہے فوری بات، وسلموا تسلیما، مصطفیٰ پہ سلام بھیج. تو پھر مصطفیٰ نہیں سنیں گے. ہر جو ہے اللہ میری عبادت کر بلکہ بولتا، لیکن اللہ یہاں پر بول رہا کہ مصطفیٰ پہ درود بھیج. تو یہ عبادت ہے کیا ہے؟ عبادت جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ عبادت ہوتی. یا تو سلام میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، یا تو سلام میں درود میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ اپنی محفلوں میں حضور کا ذکر کرنا، یا رسول اللہ بولنا، یا نبی اللہ بولنا شرک ہے. یہ ہے وہ ہے. اللہ کو یاد کرو، اللہ کے بندوں کو یاد نہیں کرو، شرک ہو جاتا، کفر ہو جاتا. کہ فتوے لگانے والے کیا قرآن میں اللہ بندوں کو شرک سکھا رہا؟ دن بھر ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کو انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرنا. قرآن کی آیت ہے، یہاں کی وہاں کی کتاب کی کوئی کاپی کر کے پیش نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے کلام میں اللہ فرما رہا ہے
کہ تم لوگوں کو پیدا کرنے کا جنات کو انسانوں کو کانسیپٹ یہ ہے کہ لیعبدون، وہ میری عبادت کرنا، 24 گھنٹے اللہ کا تذکرہ کرنا. یہ آیت میں اللہ ایسا بول رہا، اور یہ آیت میں اللہ بول رہا کہ صلو علیہ، مسلسل مصطفیٰ پہ درود بھیجتا تھا. وسلموا تسلیما، تاکید کے ساتھ بھیجا کہ بھیجنا اس کو سلام. ابھی ہمارے سنیوں کے بعد ہفتے میں ایک بار سلام پڑھتے، ہر دن درود پڑھتے، لیکن ان لوگوں کے لیے تو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سلام پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ اللہ تاکید سے بول رہا کہ سلام بھیجو میرے مصطفیٰ پہ بول. تو عزیزان محترم، اللہ اپنی یاد سے توڑ کے مصطفیٰ کی یاد کرو بول رہا، یہ شرک ہو جاتا کیا؟ بہت بڑا سوال کروں آپ کے سامنے. کیونکہ اللہ کی یاد کے علاوہ ہر ایک کی یاد کیا ہے؟ ہر بازو والا ایک بولتا کہ شرک ہے. تو پھر یہ شرک ہے کیا؟ ارے دیوانے، قرآن پڑھا تو پوری پڑھنا، پوری سمجھنا. قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. تو ایک آیت کو لوگوں میں بیان کر کے باقی کے آیتوں کو چھوڑ دیا تو لوگوں کا ایمان غارت ہو جاتا، غارت ہو جاتا لوگوں کا ایمان. ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی مددگار نہیں ہے، کسی کا کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ بولا اللہ. ہر اہل حدیث کے جو ہے بیان میں آپ کو یہ آیت ملتی، خدا کی قسم میں اپنے کانوں سے سنا ان کی آیتوں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ آیت بولتے کہ سننے والا کیا کرتا جس کو پورا قرآن کا علم نہیں ہے؟ ہاں بھائی، اللہ تو یہی بول رہا کہ اس کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے، مدد کرنے والا، اور نہ ہی کوئی ولی ہے. تو پھر ہم کئی کو جو ہے المدد یا غوث اعظم بول رہے ہیں، المدد یا رسول اللہ بول رہے ہیں، کئی کو ہمارے دیواروں پہ ہم نہ توغرے لگا کے بیٹھے، لہذا نکالو اور بولنا بند کرو، بلکہ ہم دوسروں کو سناتے. لیکن اس سے یہ بھی پوچھنا کہ اللہ ایسا بولا، یہ ٹھیک ہے، اس سے ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ قرآن میں یہ بھی بولا ان اللہ ہوا مولا، اللہ تیرا مولا ہے، مددگار ہے، ولی ہے. وجبریل، جبریل تیرے مددگار ہے. وصالح المومنین، اور اللہ کے جتنے بھی نیک مومن ہیں وہ تیرے مددگار ہے، بول اللہ تعالیٰ. ایک آیت میں اللہ جبریل کو مددگار بنا دیا اور مومنین کو مددگار بنا دیا، اور ایک دوسری آیت میں اللہ جو ہے رسول اللہ کو مددگار بنا دیا. تو یہ کیا ہے؟ وہ آیت پہ ایمان لانا، یہ آیت پہ ایمان لانا، تعارض ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فقہ کا قاعدہ ہے. تو دونوں آیتیں مل گئی، تعارض ہو گیا. اس کو پکڑ کے اس کو چھوڑیں گے تو کافر، اس کو پکڑ کے اس کو چھوڑیں گے تو کافر. تو اہل حدیث کے جتنے بھی مذہب فرقے والے ہیں، اللہ کیا کرے، ہم یہ آیت کو لیتے، تم نہ وہ آیت کو لے لو. ہم نہ دونوں آیتوں کو پکڑے، لیکن ان لوگوں کو کامل ایمان نہیں ہے. ایک آیت کو پکڑ کے ایک آیت کو چھوڑ دیا، کافر ہو جاتا، ہو جانے تو نہیں معلوم، مسئلہ نہیں ہے ہمارے. تو کیا کیسا سمجھنا ہے اس کو؟ تو اس کی تفسیر پڑھنا پڑتا، اس کی شرح پڑھنا پڑتا، اس کے بارے میں مفسروں کا کیا قول ہے، حدیث میں وہ آیت کے تحت کیا بات آئی. ایک آیت میں اللہ اپنے آپ کو ولی بول رہا، رسول اللہ کو ولی بول رہا، مددگار بول رہا، جبریل کو مولا بول رہا، اور صالح المومنین میں پیرانے پیر اللہ کے ولی ہے، تو غوث اعظم مددگار ہے بلکہ بول رہا اللہ. غریب نواز بھی مومن ہے، ہر فرقے والا مانتا ہے وہ مومن ہے بلکہ. تو اللہ یہ آیت میں وصالح المومنین بول رہا، تو غریب نواز مددگار ہے بول رہا اللہ تعالیٰ، بندہ نواز مددگار ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. تو جتنے بھی ولی ہیں، اولیاء ہیں، سب مددگار ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. اب وہ آیت کو ماننا جس میں اللہ بول رہا کہ کوئی نہیں، میں چکیلا، اونلی آن می، صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. ادھر بول رہا کہ سب ہے، کس کی بات ماننا؟ اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کے 6666 آیتوں پہ ایمان رہنا. اب یا کے پھنس جاتے دو آیتوں میں، اور انہوں جب بیان کرے تو وہ ایک ہی آیت بیان کرتے، اس کو چھوڑ دیتے. کہاں یہ لوگوں میں معلوم ہو جائیں گی، پورے جو ہے درگاہ میں جا کے بڑھ جاتے. کیا کرنا؟ تو عزیزان محترم وہ حدیث میں ٹیلی کرنا پڑتا، اس کی تفسیر دیکھنا پڑتا. تو کیا معلوم ہوا کہ وہ آیت جو نازل ہوئی وہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی. وہ آیت
کافروں کے حق میں نازل ہوئی کہ کافر لوگ کیا کرتے تھے؟ لات کو، منات کو، بت کو، عز کو پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مکۃ المکرمہ پہ 360 بت کعبے کی دیوار پہ لٹکا کے اس کے طواف کرتے تھے۔ تو اللہ وہ کافروں کے لیے آیت نازل فرمایا، تو اس سے مدد مانگ رہا، اس کو خدا سمجھ رہا، تیرا خدا میں ہوں، تیرا مددگار میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ آیت میں اللہ بول رہا کہ جبرائیل مددگار ہے، ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، جبریل بھی مددگار ہے اور نیک مومن بھی مددگار ہے۔ تو کیسا، اس کو کیسا سمجھنا؟ عزیزان محترم، یہ مدد تو کرتے ہیں لیکن یہ اپنے سے نہیں کرتے، خدا کی طاقت سے کرتے۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ یہ آیت کافروں پہ نازل نہیں ہوئی، یہ آیت مومنوں پہ نازل ہوئی۔ وہاں سے ہٹ کے اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اب اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب ایمان اللہ کی ذات پہ لا لیا تو اب اللہ بول رہا کہ اب بزرگان دین کے در پہ جانا، فاتحہ پڑھنا، ان کا وسیلہ لینا، اللہ سے مانگنا۔ یہ ہے مدد کا کانسیپٹ، یہ ہے جبرائیل مددگار، یہ ہے غوث اعظم مددگار، یہ ہے غریب نواز مددگار۔ اپنی مجلسوں میں اسٹیٹوں پہ یہ بولتے، اسٹیجوں پہ کہ مدد صرف اللہ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے لوگوں سے مدد چاہ رہے سب مشرک ہو گئے، سب کافر ہو گئے، سب شرک کر دیے، میں اکیلے دنیا میں مسلمان میں مرا تو میں اکیلا جنت میں جاتا بولتا ہوں۔ پھر یہ آیت کو کیسا ایمان لاتا؟ تو عزیزان محترم علم ہونا پڑتا، اس کو سمجھنا پڑتا، اچھے عالم کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا۔ ایک آیت کو سن کے باقی کے 6665 آیتوں کو نہیں چھوڑنا، سب پہ ایمان لانا پڑتا، سب پہ ایمان لا کے سب کو سمجھنا پڑتا۔ وہ سمجھنے کے لیے اچھے عالم کی صحبت میں بیٹھنا، صحیح دین سیکھنا پڑتا۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مددگار ہے، سارے ولی مددگار ہے، اور یہ بولنے والے اہل سنت والجماعت ہے، تو کیا یہ شرک کر دیے؟ کیا شرک نہیں کرے، قرآن پہ عمل کرے۔ تو خدا کی قسم ہم جو کام کر رہے ہیں یہ قرآن کا عمل ہے، قرآن سکھایا بول کے کر رہے ہیں، بس ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ عالمہ نہیں ہے نا، وہ بزرگان دین کے طریقے پہ چل کے درگاہوں کو جانے لگے، فاتحہ کرنے لگے، غریب نواز کی، پیران پیر کی، بندہ نواز کی نیاز کرنے لگے، سب برابر قرآن پہ عمل کرنے لگے، لیکن دلیل نہیں معلوم ہے۔ دلیل کہاں سے لینا؟ عالم کے پاس لینا دلیل۔ قرآن کہاں سمجھنا؟ عالموں کے پاس جا کے سمجھنا، اچھے دیندار کے پاس جا کے سمجھنا۔ تو عزیزان محترم، ہمارا جتنا بھی عمل ہے، یہ کھڑے ہو کے درود سلام پڑھنے کا، بیٹھ کے پڑھنے کا، یہ ہماری حضور سے محبت ہے۔ باپ کے سامنے جو ہے بیٹھ کے بابا جب انٹر ہو رہے اور بولو عبداللہ بھائی کیسے ہے، بولے تو اٹھا کے مارتا اپنے بیٹے کو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ بدبخت، میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا ہے، ایسا رسپیکٹ کرتا۔ بابا ہے تو اٹھ کے ٹھہر جانا۔ تو ایک باپ اپنے بچے کے لیے ایسا ادب چاہتا تو مصطفیٰ پہ لیٹ کے بیٹھ کے درود پڑھا تو، سلام پڑھا تو، چھوٹی سی لاجک ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو کیا کرنا؟ عاجزی میں آ جانا، انکساری میں آ کے ٹھہر جانا، جھک جانا، اور اپنے آپ کو جو ہے نادم سمجھ کے جو ہے مصطفیٰ پہ درود بھیجنا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ہم غلاموں پر اتنا بڑا احسان ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے۔ ہم تمام کو اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب محبت کرنے کی، اور آپ کے طریقے پہ چلنے کی، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی، اور آپ اللہ اپنے نیک بندوں سے خوب محبت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کا قرب اور اس کے نیک بندوں کا قرب حاصل کرنے کی، اور اللہ اپنی معرفت ہم تمام غلاموں کو عطا فرمائے۔ آمین برحمتک۔